بھیگے بادام اور گاجریں۔ نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان کی صبح جسم و جاں میں توانائی کے خزانے بھر دینے والی ان نعمتوں سے ہوا کرتی تھی۔ 26 نومبر سن 1957 کی صبح بھی نواب کے ذاتی ملازم خدا بخش معمول کے مطابق ان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ سجی سجائی ٹرے ان کے سامنے رکھی اور باہر آ کر سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ معمول یہ تھا کہ نواب صاحب جیسے ہی گاجر کا آخری ٹکڑا چبا لیتے، ملازم کو بلا کر برتن اٹھا لینے کی ہدایت کرتے۔ لیکن اس روز معمول میں کچھ فرق آیا۔ اس روز کچھ گاجریں اور بادام ابھی باقی تھے کہ خوابگاہ کے باہر شور سنائی دیا۔ پتہ چلا کہ نواب صاحب کے دو بیٹے دروازے پر کھڑے ہیں اور کہیں جانے کے لیے نواب صاحب کی جیپ طلب کر رہے ہیں۔ نواب صاحب نے چابی ان کے حوالے کر دی۔ جیسے ہی چابیاں ان کے ہاتھ میں آئیں، وہ دونوں گاڑی کی طرف جانے کی بجائے خوابگاہ کے دروازے کی طرف بڑھے اور ہیجانی انداز میں اسے کھولتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ نواب صاحب کے بوہڑ والے بنگلے میں، جہاں وہ کبھی سعودی عرب کے شاہ فیصل، ایوب خان، اسکندر مرزا، ذوالفقار علی بھٹو، امریکی خاتون اول مسز روز ویلٹ سمیت کئی دوسری عالمی شخصیات کی میزبانی کر چکے تھے، گزشتہ کئی روز سے کشیدگی کے آثار تھے۔ اس کشیدگی کے آثار بنگلے کے مکینوں کے علاوہ ملازمین کے چہروں سے بھی عیاں تھے۔ سید صادق حسین شاہ کے مطابق نواب صاحب کے دو بیٹوں نواب زادہ مظفر خان اور نواب زادہ اسد خان کی اپنے والد کے کمرے میں یہ گستاخانہ انٹری اسی کشیدگی کا تسلسل تھی۔ اس کے فوراً ہی بعد باہر سیڑھیوں پر بیٹھے خدا بخش کو کمرے سے طلب کلامی کی آوازیں سنائی دیں۔ اس کے بعد فائرنگ کی آواز آئی۔ اوئے کے پیک کریں دیو، ارے کیا کر رہے ہو؟ خدا بخش کے کانوں میں نواب صاحب کا جب یہ جملہ پڑا تو وہ بھی کمرے میں داخل ہو گئے۔ نواب زادہ مظفر نے انہیں بالوں سے پکڑ کر صوفے پر پٹخا اور کہا، کسی کو بتایا تو اس سے بھی برا حشر کروں گا۔ اسی دوران ایک اور ملازم عالم خان کمرے میں داخل ہوا۔ اسے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا گیا کہ کمرے سے نکل جاؤ، نواب صاحب کو دورہ پڑ گیا ہے۔ گولی لگنے کے بعد نواب صاحب قالین پر اوندھے منہ گر چکے تھے اور ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق دونوں بیٹے اس وقت تک کمرے میں موجود رہے جب تک روح نواب صاحب کے جسم سے روح پرواز نہیں کر گئی۔ آخر ایسا کیا اختلاف تھا جس کی وجہ سے معاملات ایسی انتہا پر جا پہنچے کہ بیٹے اپنے باپ کی جان کے در پہ ہو گئے؟ سید صادق حسین شاہ نے کئی برس گزرنے کے بعد یہ سوال نواب زادہ اسد خان سے پوچھا، جو اپنے والد کے قتل کے الزام میں نامزد رہنے کے بعد عدم ثبوت کی بنا پر بری ہو چکے تھے۔ نواب زادہ اسد نے اس سوال کا کوئی جواب دینے کے بجائے کہا، ان کے تو اپنے والد سے کوئی اختلافات نہ تھے، البتہ بھائی نواب زادہ مظفر خان کو ان کی پالیسیوں سے کچھ اختلاف تھا جس کا اظہار وہ برملا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جائے وقوع کے روز انہوں نے اپنے بھائی کو والد کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا تو وہ بھی ان کے پیچھے چلے گئے۔ پہلے خود نواب صاحب یعنی ان کے والد نے فائرنگ کی۔ ایک گولی انہیں یعنی نواب زادہ اسد کے بازو میں لگی اور دوسری قریبی دیوار میں پیوست ہو گئی۔ جواب میں نواب زادہ مظفر نے 5 گولیاں چلائیں۔ نہایت قریب سے چلائی گئی بیریٹا پستول کی گولیاں نواب صاحب کی جان لے گئی۔ نواب صاحب کی وہ کیا پالیسی تھی نواب زادہ مظفر کو جس سے اختلاف تھا؟ مصنف کے مطابق نواب صاحب جن دنوں پنجاب کے گورنر تھے، ریاست کالا باغ کا تمام تر انتظام ان کے بیٹوں کے ہاتھ میں آ گیا، جس کے نتیجے میں ضلع میاں والی میں جبر کی فضا قائم ہو گئی اور نواب زادگان نے سیاسی مخالفین کو زور زبردستی راستے سے ہٹا دیا یا مخالفین کو جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ نواب صاحب گورنر کا منصب چھوڑ کر واپس کالا باغ پہنچے تو اس صورتحال کو انہوں نے اپنے لیے ناخوشگوار پایا۔ انگریزی اخبار دی نیشن نے اپنی ایک تحقیقی رپورٹ میں وراثت کی تقسیم سے متعلق اختلافات کا بھی ذکر کیا ہے، جن کے مطابق
نواب صاحب نے کچھ ایسے اشارے دیے تھے کہ وہ اپنی جائیداد اپنے بیٹوں کو منتقل کرنے کی بجائے براہ راست اپنے پوتوں کے نام کر دیں گے۔ یہی وہ اختلاف تھا جو ان کی جان لے گیا۔ یہ شخص جو ہی ایک صبح بے بسی کے ساتھ مارا گیا، کبھی اتنا طاقتور تھا کہ مغربی پاکستان میں اس کی اجازت کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا تھا۔ یہ شخص سیاست میں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن یہ دیکھ کر کہ اس زمانے کے وزیر اعلیٰ نواب افتخار حسین ممدوٹ اراکین اسمبلی کے سوا کسی دوسرے کو ملاقات کا وقت ہی نہیں دیتے، وہ انتخاب لڑ کر اسمبلی میں پہنچ گئے، لیکن بعد میں حکومت نے انہیں وزیر بنانا چاہا تو ان کی انا آڑے آئی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اسکندر مرزا ملک کے صدر اور ایوب خان سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ بیرون ملک جاتے ہوئے اسکندر مرزا ایوب خان سے کہہ گئے کہ نواب آف کالا باغ کو مرکز میں وزیر بنا لیا جائے۔ یہ پیشکش ان تک پہنچائی گئی تو کہا، میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ ٹکے ٹکے کے ممبران اسمبلی کے سوالوں کے جواب دوں اور بات بات پر جناب سپیکر کی گردان کروں۔ تاہم ایوب خان نے اقتدار پر قابض ہونے کے بعد انہیں گورنر مغربی پاکستان بننے کی پیشکش کی تو اسے قبول کرنے میں انہیں کوئی اعتراض نہ ہوا۔ یہ منصب ان کے مزاج کے مطابق تھا، کیونکہ انہیں یہاں کسی کو جواب نہیں دینا تھا، سب ان کے سامنے جواب دہ تھے۔ پنجاب کا یہ جدی پشتی جاگیردار اقتدار کے ایوان میں داخل ہوا تو اس کے انداز بڑے جداگانہ تھے۔ انہوں نے پابندی عائد کر دی کہ ان کے خاندان کا کوئی شخص بھی گورنر ہاؤس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک بار کوئی سفر درپیش تھا، صورتحال کچھ ایسی بنی کہ ان کے ایک صاحبزادے کو ان کی گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ انہوں نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر والد کے برابر بیٹھنا چاہا تو انہیں وہاں سے اٹھا دیا اور کہا، یہ جگہ ملٹری سیکرٹری کی ہے، تم اگلی نشست پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھو۔ گورنر مغربی پاکستان کی حیثیت سے صوبے کے تمام امور پر ان کی گرفت انتہائی سخت تھی۔ یہ شہرت ملکہ برطانیہ تک پہنچی تو اس نے کہا، جنگل کا شیر بھی نواب کا کہنا ماننے پر مجبور ہے۔ ان کی مؤثر ایڈمنسٹریشن کا راز یہ تھا کہ وہ انتہائی اہم عہدوں پر تعیناتی کے لیے افسروں کا انٹرویو خود کرتے، خاندانی پس منظر اور ان کی کئی پشتوں تک کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے۔ افسروں کے انتخاب میں ان کی احتیاط کو دیکھتے ہوئے کسی نے ان سے کچھ سوال کیا تو کہا، ہم لوگ تو گھوڑا اور کتا خریدتے ہوئے بھی شجرا دیکھتے ہیں، یہ تو ملک کا معاملہ ہے۔ ایک بار پی ایم اے کے کیڈٹس کے انتخاب پر اسی قسم کا تبصرہ کرتے ہوئے کہا، مجھے خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں عسکری قیادت کا معیار کمزور ہو جائے گا۔ سول افسروں کی طرح فوجی افسروں کے بارے میں وہ خاصی معلومات رکھتے تھے۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ ایوب خان یحییٰ خان کو فوج کا سربراہ بنانے والے ہیں تو کہا، یہ ان کی عظیم ترین غلطی ہوگی، کیونکہ وہ شرابی اور عیاش آدمی ہیں۔ جنرل سرفراز چاہتے تھے کہ یحییٰ کی جگہ انہیں یہ منصب ملنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے وہ نواب صاحب کی مدد کے طلبگار بھی ہوئے، لیکن ان کے بارے میں نواب صاحب کی رائے مثبت نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا کہ سن 1965 کی جنگ میں لاہور کے محاذ پر ان کی کارکردگی اطمینان بخش نہیں تھی۔ صوبے کے حالات سے آگاہی کے لیے انہوں نے تمام متعلقہ افسروں کو ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ اپنے محکمے اور علاقے کی تمام تر معلومات براہ راست گھر کے پتے پر انہیں روانہ کیا کریں۔ صوبے کے حالات کے بارے میں اس طرح کی رپورٹیں اور اپنے نام آنے والے تمام خطوط وہ اپنے ہاتھ سے کھولتے اور براہ راست احکام جاری کرتے اور ان احکامات پر ہونے والی پیش رفت سے بھی ذاتی طور پر آگاہ رہتے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ذاتی طور پر ایک نظام قائم کر رکھا تھا۔ ان کی کارکردگی اور حالات سے واقفیت سے حیران ہو کر لوگ ان سے سوال کیا کرتے کہ یہ سب آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ وہ کہا کرتے کہ یہ باتیں مجھے میرا جن بتاتا ہے۔ سن 1965 کی جنگ اور اس سے پہلے آپریشن جبلالہ اور گرینڈ سلام کے بارے میں ان کی یہ رائے تھی کہ یہ ایک سازش ہے جس میں بھٹو اور ان کے ساتھی ملوث ہیں۔ ان آپریشنوں اور جنگ کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ اس کی وجہ سے نہ صرف ملک میں نقصان ہوا ہے بلکہ ایوب خان کا اقتدار بھی کمزور ہوا ہے۔ ایوب خان کے سیکرٹری اطلاعات الطاف گوہر نے لکھا ہے کہ وہ جنگ کے زمانے میں نواب صاحب منظر سے غائب ہو گئے تھے، لیکن دوسری طرف اس کے بالکل متضاد اطلاعات بھی موجود ہیں۔ ان کے سوانح نگار نے جنرل شیر علی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک بار وہ ہیلی کاپٹر میں جنگ زدہ علاقے کا دورہ کر رہے تھے۔ زمین پر انہوں نے ایک سویلین کو فوجیوں کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا۔
یہ منظر ان کے لیے حیرت انگیز تھا، لہٰذا انہوں نے ہیلی کاپٹر اتروا کر صورتحال کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ معلوم ہوا وہ تو نواب آف کالا باغ ہیں جو فوجیوں میں بسکٹ تقسیم کر رہے تھے۔ سوجی، السی اور دیسی گھی سے بنے ہوئے یہ بسکٹ انہوں نے خصوصی طور پر اپنے گھر میں تیار کرائے تھے۔ جنرل شیر علی یہ دیکھ کر متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا، قوم کو آپ جیسے لیڈروں ہی کی ضرورت ہے۔ نواب صاحب نے جواب دیا کہ جنگ ہمیشہ قوم کے جذبے سے لڑی جاتی ہے اور میں بھی اسی قوم کا فرد ہوں۔ اسی جنگ کے دوران ایوب خان نے انہیں مشورہ دیا کہ حفاظت کے پیش نظر وہ گورنر ہاؤس سے ملٹری ہاؤس میں منتقل ہو جائیں، جس پر انہوں نے کہا، جوانوں کو محاذ پر بھیج کر میں خود چھپ کر بیٹھ جاؤں، یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ یہ جنگ کے بالکل ابتدائی دنوں کی بات ہے کہ انہوں نے تاجروں کو طلب کیا۔ یہ لوگ گورنر ہاؤس کے دربار ہال میں جمع ہو گئے، جہاں وسط میں صرف ایک کرسی رکھی تھی۔ تاجروں کا وفد ہال میں آ کر کھڑا ہوا تو کچھ دیر بعد وہ ہال میں آئے اور وہاں موجود کرسی پر بیٹھ کر کہا، لمبی چوڑی گفتگو کی گنجائش نہیں، یہ جنگ کا زمانہ اور قربانی کا وقت ہے۔ اگر کسی نے اشیاء ضرورت ذخیرہ کی یا مقررہ نرخ سے زائد پر فروخت کی تو ذخیرہ شدہ سامان عوام میں تقسیم اور دکان مستقل طور پر بند کر دی جائے گی۔ جنگ ہی کے دنوں میں ایک بار بغیر سیکورٹی کے وہ بازار پہنچ گئے۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ کوئی تاجر مقررہ نرخ سے زائد پر گندم فروخت کر رہا ہے۔ اسے کہا، تم شاید یہ سمجھتے ہوگے کہ امیر محمد جنگ میں مصروف ہے اور تم من مانی کر لوگے۔ میری مونچھ کو تاؤ آنے سے پہلے نرخ اپنی جگہ پر آ جائیں، ورنہ ایسی سزا دوں گا کہ دنیا یاد کرے گی۔ اس کے بعد پورے صوبے سے ایسی کوئی شکایت نہ آئی۔ سن 1962 میں ایوب خان نے جب کنونشن لیگ بنائی تو رکنیت کا فارم بھر کر سب سے پہلے خود انہوں نے اس کی رکنیت اختیار کی۔ اس موقع پر معروف سیاسی رہنما رو عبدالجبار نے نواب صاحب سے کہا، آپ بھی فارم بھر دیں۔ انہوں نے یہ سنا، مسکرائے اور کہا، مجھے اس گندگی میں نہ گھسیٹیں۔ نواب صاحب نے ایوب خان نے یہ بات سن لی اور کہا، نواب صاحب یہ آپ نے کیا کہا؟ وہ پھر مسکرائے اور کہا، جناب صدر، گورنر تو سرکاری ملازم ہوتا ہے، اسے سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ ایوب خان یہ سن کر خاموش ہو گئے، ورنہ وہ بھی جانتے تھے کہ نواب صاحب کے انکار کا مقصد کیا تھا۔ نواب صاحب کو مسلم لیگ میں پھوٹ ڈال کر ایک نئی جماعت کا قیام ناپسند تھا۔ نواب صاحب کنونشن لیگ میں تو اگرچہ شریک نہ ہوئے، لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ صدارتی انتخابات میں بانی پاکستان کی ہمشیرہ فاطمہ جناح کو شکست سے دوچار کرنے کے جوڑ توڑ میں وہ پوری طرح شریک رہے۔ دل و جان سے ایوب خان کا ساتھ دینے کے باوجود وہ ان سے برملا اختلاف بھی کر لیا کرتے تھے۔ سن 1963 میں جماعت اسلامی کے ایک جلسے میں فائرنگ ہو گئی، جس میں ایک کارکن اللہ بخش جاں بحق ہو گئے۔ ان کے سوانح نگار کے مطابق اس واقعے نے انہیں الجھن میں مبتلا کر دیا تھا، کیونکہ مولانا مودودی سے ان کے تعلقات دوستانہ تھے۔ چنانچہ بانی جماعت کے نام ایک خط میں انہوں نے لکھا کہ اس طرح کی حرکتیں نئے سیاستدانوں کی ہیں، میرا یہ طریقہ کار نہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایوب خان کو بھی ایک خط میں لکھا کہ حسب اختلاف کے ساتھ ایسے سلوک سے قانون کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ جماعت اسلامی کی تاریخ کے ماہر پروفیسر سلیم منصور خالد اس کہانی سے اتفاق نہیں کرتے، جس میں وہ مولانا مودودی کی ایک تقریر کا حوالہ دیتے ہیں، جس میں انہوں نے نواب صاحب کا نام لے کر کہا تھا کہ انہوں نے دھمکی دی تھی کہ وہ جماعت کا ایسا حشر کریں گے کہ لوگ مصر کے صدر ناصر کے ہاتھوں اخوان المسلمین پر مظالم بھول جائیں گے۔ جماعت کے سابق امیر میاں طفیل محمد نے بھی پروفیسر صاحب کو ایک انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ اس زمانے کے حکمران چاہتے تھے کہ جماعت اسلامی کو رد عمل میں مبتلا کر کے احتجاج پر مجبور کیا جائے تاکہ اس کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ اس اختلاف کے باوجود پروفیسر خالد تصدیق کرتے ہیں، نواب صاحب مولانا کی کتابوں کے مستقل اور ان کے مجلے ترجمان القرآن کے خریدار تھے۔ ایوب خان سے اختلافات اور مغربی پاکستان کی گورنرشپ سے استعفیٰ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے نواب آف کالا باغ کے زوال کی ابتدا ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان کشیدگی کی ابتدا اس واقعے سے ہوئی جب نواب صاحب نے ایوب خان کو کراچی میں گوہر ایوب کی سیاسی و غیر سیاسی سرگرمیوں کی طرف متوجہ کیا، جس پر ایوب خان نے جھنجھلا کر کہا، کیا میری اولاد کو پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں؟ دوسرا واقعہ ان کے علاقے کے ایک خاتون کے اغوا کا تھا، جس میں ایوب خان کے عزیز ملوث تھے۔
نواب صاحب نے یہ بات براہ راست ایوب خان سے کہی۔ کچھ دنوں کے بعد لڑکی تو واپس آ گئی، لیکن دونوں خاندانوں کے درمیان سرد جنگ شروع ہو گئی۔ اس سیاسی اتحاد کو سب سے بڑی زد کراچی کے ایک ضمنی انتخاب سے پہنچی، جس میں ایوب خان کے امیدوار حبیب اللہ خان تھے، جبکہ نواب صاحب بلوچستان کے قوم پرست رہنما میر غوث بخش بزنجو کی حمایت کر رہے تھے۔ بزنجو صاحب انتخابات جیت گئے، جس سے ایوب خان کو بہت رنج پہنچا۔ اس کے بعد ان دونوں کی دوری بڑھتی چلی گئی اور نواب صاحب اس نتیجے پر پہنچے کہ انہیں حکومت سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ الطاف گوہر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایوان صدر میں ایوب خان کے ٹیلی ویژن انٹرویو کے لیے کیمرے لگائے گئے۔ ایوب خان ایک ایسی جگہ پر بیٹھنے والے تھے جس کے پس منظر میں نواب صاحب کی تصویر تھی۔ نواب صاحب چونکہ اس وقت تک مستعفی ہو چکے تھے، اس لیے ان کی تصویر ہٹا دی گئی۔ ایوب خان نے جب یہ دیکھا کہ تصویر اپنی جگہ پر نہیں، تو تصویر اپنی جگہ پر رکھنے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر دھیمی آواز میں انہوں نے ایک جملہ کہا، تنداں ٹوٹیاں جڑیاں نہیں، ٹوٹے ہوئے رشتے دوبارہ استوار نہیں ہوتے۔ ایک طرف نواب افکار باغ کے بارے میں ایوب خان کا یہ رویہ تھا، دوسری طرف انہی کے اماء پر گورنر جنرل موسیٰ خان ریٹائر نے ضلعی انتظامیہ خاص طور پر پولیس کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ ان کے کام نہ کیے جائیں اور انہیں پروٹوکول تو بالکل نہ دیا جائے۔ نواب افکار باغ کو سیاسی طور پر غیر مؤثر کرنے کے لیے منظم طریقے سے کام شروع کر دیا گیا۔ نواب صاحب کے قتل کے بعد صورتحال بدل گئی۔ ان کے خاندان کی گرفت اگرچہ کالا باغ کی سیاست پر تا دیر برقرار رہی، لیکن ان کے مخالفین مزید متحرک اور منظم ہو گئے، جس کا نواب کے زمانے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کالا باغ کے نواب زادگان کے خلاف سب سے مؤثر سیاسی تبدیلی اس علاقے میں پیپلز پارٹی کے قیام کی صورت میں رونما ہوئی۔ نواب زادگان نے اعلان کیا کہ اگر یہاں کسی نے پیپلز پارٹی کا جھنڈا لہرایا تو اسے سبق سکھا دیا جائے گا، لیکن بعد میں وہ خود ہی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے پرانے ارکان نے اعلان کیا کہ وہ ان لوگوں کی پارٹی میں شمولیت کے باوجود ان کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے۔ سن 1976 میں نواب زادگان کے خلاف اس عوامی لہر کی شدت میں اضافہ ہوا، جس کا بڑا سیاسی نتیجہ سن 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں سامنے آیا۔ ان انتخابات میں نواب صاحب کے صاحبزادے نوابزادہ مظفر خان کے مقابلے میں مقبول خان نیازی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ سن 1988 کے انتخابات میں جمعیت علماء پاکستان کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالستار خان نیازی کی کامیابی سے نواب زادگان کی سیاسی اہمیت میں مزید کمی ہوگی۔ کالا باغ کے اس طاقتور خانوادے کے خلاف رائے عامہ کو بیدار کرنے میں ایک مقامی تنظیم بغورچی محاذ نے بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ سیاسی زوال کے اس وقفے کے بعد سن 2002 کے انتخابات میں یہ خاندان ایک بار پھر ابھر کر سامنے آیا، جب نواب صاحب کی پوتیاں آئلہ ملک اور سمیرہ ملک قومی اسمبلی کی رکن منتخب ہوئیں۔ ان کے بعد نواب صاحب کا ایک پڑنواسا بھی سن 2013 کی قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہوا۔ نواب آف کالا باغ کا خاندان زوال کے اس دورانیے کے بعد سیاست پر ایک بار پھر نمایاں ہے، لیکن نواب صاحب کے زمانے کو کچھ لوگ اب بھی الف لیلی داستان کی طرح یاد کرتے ہیں۔ جب شام ڈھلے ان کے خاندان کی خواتین گھر سے نکلتی تو روشنیاں گل کر دی جاتی، ڈھنڈورچی ڈھول بجاتا ہوا نکلتا اور مرد راستے کی طرف پیٹھ کر کے کھڑی ہو جاتے تاکہ نواب صاحب کے خاندان کی عورتوں پر کسی غیر کی نظر نہ پڑ سکے۔ کہا جاتا ہے کہ حکم عدولی کرنے والے کی کھال تک کھنچوا لی جاتی تھی۔ لوگوں کو بوہڑ والے بنگلے کی وہ رونقیں اب بھی یاد ہیں جہاں نواب صاحب کچہری لگاتے تھے اور فیصلے کیا کرتے۔ اس دوران ان کے مصاحبین اور کرندے حسب مرتبہ خاموش بیٹھے یا کھڑے رہا کرتے۔ مزاج شغل میلے کی طرف مائل ہوتا تو کچہری میں ہی ریچھ کتے کی لڑائی ہو جاتی، لیکن ریچھ اور کتا دونوں ہی اشرف المخلوقات میں سے چنے جاتے۔ ضرورت مند براہ راست سوال نہ کرتے، ان کے کرندوں کے ساتھ کھڑے ہو کر گانا شروع کر دیتے۔ نواب صاحب مسکراتے جاتے اور کسی کو اشارہ کرتے اس کا منہ بند کر دے ہوئے سوالی کا گھر دانوں سے بھر جاتا۔ وہ باتیں کہانیاں بن چکی، خواب و خیال ہو گئیں۔